السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ مدنی قاعدے میں خوش آمدید ہے۔ ہم نے مدنی قاعدے کے سارے اسباق پڑھ لیے ہیں۔ الحمدللہ 22 اسباق ہیں، اس کے سارے پڑھ لیے، اور ان اسباق میں 15 سبقوں کے بعد ہمارا یہ سوال جواب کا ایک ایپیسوڈ آیا تھا، جس میں 15 سبقوں کے سوال جواب ہم نے حل کر لیے تھے۔ اور اب یہ چونکہ اس پارہ مکمل ہوا، اس لیے اب 15 سے آگے جو سبق ہیں ان کے سوال اور جواب یہاں پر ہم رپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو ہم شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے، ہمیں آنے بھی چاہیے۔ اور اگر ایگزامینیشن کی تیاری ہے، امتحانوں کا سلسلہ آپ کا ہے، آپ کا ذہن ہے امتحان دینے کا، تو پھر تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے رٹے بھی ہونے چاہیے اور ذہن میں بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال نمبر یہاں پر 39 سے سبق 16 کا سوال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 39، 38 اور 39 یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں اس کو، اور کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 39 سبق نمبر 16، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ سوال نمبر 40، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ اور للہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 41، یہ بھی 16 میں ہے۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ الف کے بارے میں تو کہتے ہیں الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو پر پڑھیں، اگر حرف پر نہ ہو تو الف کو بھی پر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 42، را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 قسمیں ہیں را کو پر پڑھنے کی۔ کون کون سی؟ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعاریہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ آگے سوال ہے جی را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو ان صورتوں میں را کو باریک پڑھنا ہے۔ 44، عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں نا بعض مقامات پر بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان الف پر جو حرکت لگا دیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، کیونکہ حرکت ہوتی نہیں ہے، وہ عارضی طور پہ ہم اس کو حرکت دے کے پھر الفاظ پڑھتے ہیں، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یہ مثال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45، سبق نمبر 17 شروع ہو چکا ہے۔ مد کے کیا معنی ہے؟ اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس سبق میں آپ خصوصی طور پہ توجہ کرنا اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا ہے، یعنی الفاظ کو لمبا کر کے پڑھنا، اور مد کے اسباب 2 ہیں، حمزہ اور سکون، ٹھیک ہے۔ آگے ہم مد کی اقسام کتنی ہیں؟ تو مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ اب ان قسموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مد متصل کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ منفصل کب ہوگا؟ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ان کو کتنا کھینچنا ہے، یعنی مد متصل اور منفصل کو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مد لازم کب ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ الف واو یا، ٹھیک ہے، آپ سبق نمبر 17 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے، جیسے جزم آ گئی یا تشدید آ گئی، ٹھیک ہے، تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لین لازم کب ہوگا؟
حروف لین کے بعد، وہ حروف مدہ کے بعد، یہاں حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ان کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ 53 مد عارض کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، یعنی ویسے وہ ساکن نہیں تھا لیکن وقف آ گیا، وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہوگا۔ اسی طرح سے لین عارض مطلب حروف لین کے بعد عارضی وقف آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ ان کو کتنا کھینچنا ہے؟ ان کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان میں اپنی مرضی ہوتی ہے، چونکہ ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، سانس توڑنا ہے، ہم نے ٹھہرنا ہے، تو وہاں ٹھہرنے میں جتنی خوبصورتی آتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آپ کر دیں۔ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ قدیر میں جو دال کو کھینچا گیا ہے وہ مد عارض کی وجہ سے کھینچا گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر مد عارض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا آپ سانس ہے آپ کا باقی اتنا آپ اس کو کھینچ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے جی زائد الف، یہ سبق نمبر 19 کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ زائد الف یہ پوری تختی اسی کے بارے میں ہے، سبق نمبر 19، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر نشان بھی دے بھی رکھا ہے، اس طرح کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں وہاں پیچھے بتایا تھا کہ کس الفاظ کے اندر الف پڑھنا ہے، کس میں نہیں پڑھنا، وقف کرنے کی صورت میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، وقف نہ کریں پھر پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ بتایا تھا سبق نمبر 19 کے اندر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 57 سبق نمبر 20 شروع ہو گیا۔ دنیا بنیان صنوان عنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہے، ویسے آپ اپنے ذہن پہ زور دیں، کون سا قاعدہ ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں نا پتہ؟ ہاں دیکھ لو، اچھا واہ، اظہار مطلق کا، ٹھیک ہے، اظہار مطلق کا قاعدہ یہاں پر لگے، یہ بتاتے ہیں، نیچے جواب ہے۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 58 سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اچھا یہاں پر سکتہ کے بارے میں سوال نہیں کیا انہوں نے، سکتہ کسے کہتے ہیں، یہ بات سکتہ کا حکم کیا ہے یہ نہیں ہے، ویسے آپ کو سکتہ کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سکتہ کا حکم کیا ہے کہ متحرک کو ساکن کرتے ہیں اور 2 زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید آگے آ جائے سوال، ورنہ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں اور سکتہ کے احکام کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سوال نمبر 59 تسہیل کے کیا معنی ہے؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اعجمیوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 60 امالہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، جیسے ہم نے مجریہا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ امالہ کی رے کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ را کو، تو کہتے ہیں امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، مجریہا، ٹھیک ہے۔ وقف کے کیا معنی ہے؟ 21 نمبر سبق یہاں پر شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کے کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جب سکتہ تھا کہ آواز رک جائے، سانس جاری رہے، یہاں سانس بھی ختم ہو جائے، آواز بھی ختم ہو جائے، رک جائیں، ٹھیک ہے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخر میں زبر زیر پیش 2 زیر یا 2 پیش ہیں تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف کی حالت میں گول تا ہو تو کیا کریں گے؟ ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حمزہ وصلی تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، مطلب ملی ہوئی حمزہ الف پر بھی کوئی حرکت ہو تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ وصلی جو آئی ہے اس کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل تفسیر 21 نمبر سبق میں بتا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 67 یعنی 60 نمبر سوال گول دائرہ، یہ جو ہے نا گول دائرہ سا، یہ وقف کی کون سی علامت ہے؟ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں وقف تام، یعنی آیت مکمل ہوتی ہے نا، وہاں گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اس میں وہ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں، 33 نمبر آیت، 34 نمبر، 35 نمبر، اس طرح۔ تو یہ وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے کیونکہ آیت مکمل ہوگی۔
ٹھیک ہے. آگے میم وقف کی کون سی علامت ہے, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں وقف لازم کی علامت ہے, یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. طا وقف کی کون سی علامت ہے؟ کہتے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے, یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم کون سی علامت ہے وقف کی؟ کہتے ہیں یہ وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. زا وقف کی کون سی علامت ہے؟ تو کہتے ہیں اس پر اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ وقف مجوز کی علامت ہے, یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. دیکھیں جیم اور زا یہ ایک دوسرے کے اینٹی ہیں, مخالف ہیں. ٹھیک ہے. صاد وقف کی کون سی علامت ہے, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں یہ وقف مرخص کی علامت ہے, یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف لا اس کی وضاحت کریں. تو کہتے ہیں اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہو نا تو اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور آیت کے علاوہ لام الف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے, یعنی آیت کے بیچ میں آ جائے تو. سوال نمبر 74 یعنی 74 نمبر سوال ہے 21 سبق کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے ہمارا. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. یعنی وقف تھا نہیں وہاں پر, لیکن ہمارا سانس ٹوٹ گیا یا ہم وہاں رک گئے, تو اب وہاں سے نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا سا ایک دو الفاظ پیچھے سے ملا کے پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. آگے آپ کی محبتیں ہیں, چلتے ہیں آگے بھی. یہاں تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. 21 نمبر سبق تک ہم سارے سوال کلیئر ہو گئے, ان کے جواب بھی کلیئر ہو گئے. آگے سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ یہ 7 نمبر سبق کے اندر تھا. یا خبیرو پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلتے پھرتے. علم کے درجات کتنے ہیں, کون کون سے ہیں؟ کہتے 5 درجات ہیں. خاموشی, توجہ سے سننا, جو سنا اسے یاد رکھنا, جو سیکھا اس پہ عمل کرنا, اور جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. ظاہر ہے خاموش رہیں گے تو ہم اگلے کی بات سن سکیں گے. ٹھیک ہے. اور توجہ سے سنیں گے تو پھر ہمیں یاد رہے گا, اور ہم اسے بار بار پریکٹیکلی کریں گے تو ہمیں یاد بھی رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو سیکھا اس پہ عمل کریں گے تو پھر سیکھنے کا مزہ ہے, ورنہ وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا, بھول جائے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین کیا ہے ہمیں آتا ہے وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. کسی نے یہ بھی ایک یہ بھی پلیٹ فارم ہے نا. اب مجھے علم ہے, ٹھیک ہے, جتنا میں جانتا ہوں, یہ نہیں میں کہتا میں بڑا عالم ہوں, جتنا میں جانتا ہوں اتنا آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسے نا, اب میں بھی سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے بھی سیکھا ہے, سیکھتا ہوں اور سیکھتا رہوں گا, لیکن اس کو آگے بھی پہنچا رہا ہوں. تو اسی طرح سے آپ جو بھی پلیٹ فارم لیں, چاہے آپ امام ہیں, چاہے آپ جو ہے وہ وڈیرے ہیں کوئی, چاہے آپ گھر کے سربراہ ہیں, چاہے جو بھی ہیں, ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو آتا ہے نا اچھا علم, وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ بھی علم کا درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے حافظہ کی مضبوطی کا وظیفہ بتائیں. یا علیم 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پیے, انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اس سبق کے شروع میں بھی ہم نے غالباً پڑھی ہے. ٹھیک ہے. آگے یہ مسائل ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے. تو ان مسائل کے بارے میں جو ہے آپ سے معذرت ہے, انشاءاللہ میں ایک کلپ بناؤں گا اگلا, اس کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائی جائے گی, کیونکہ یہ تھوڑے سے گہرے ہیں. ایسے آپ ویسے نظر مارنا چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 فرض وضو کے ہیں, 3 تیمم کے ہیں. ٹھیک ہے. 3 غسل کے ہیں. نماز کی 6 شرائط ہیں, 7 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ شرائط پیچھے گزرے 6. ٹھیک ہے. تو ان کی انشاءاللہ اس میں قریب علیحدہ بناؤں گا, وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچے گا. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے. دعاؤں کا طالب ہوں. اللہ پاک ہم سب کو کامیابی دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.